أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کی اس مجلس میں پھر ایک بار ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو اس بات سے متعلق ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے ناموں اور صفات کی برکات اور ثمرات صرف زندگی میں خیر و برکت سے متعلق ہی نہیں ہیں، اور زندگی سے برائیوں اور تکلیفوں مصیبتوں کو دور کرنے سے ہی متعلق نہیں ہیں، بلکہ حلال و حرام سے بھی اس کا تعلق ہے. جیسے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کسی چیز کو حلال کر دیتا ہے، اور نام نہ لینے کی وجہ سے کوئی چیز گرچہ کہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو حرام ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 118. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹا ایسے آدمی کو جو وہ چیز نہ کھائے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے کھانے کی ترغیب دی جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اور جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس چیز کے کھانے سے منع کیا. اور یہ آیت جو ہم نے پڑھی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی کھاؤ وہ تمام چیزیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام 119 میں کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنا شکاری کتا چھوڑتا ہوں اور کہتے ہیں سدائے ہوئے کتے کو چھوڑتا ہوں اور ان کے ساتھ اللہ کا نام بھی لیتا ہوں، تو جو کتا جس چیز کا شکار کرے کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ اس چیز کو کھا سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی ذبیحے پر لیتا ہے تو وہ ذبیحہ اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور ذبیحے پر نہ لے تو وہ ذبیحہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کر بسم اللہ کہے بغیر کوئی جانور ذبح کر دیتا ہے تو ایسے جانور کا کیا حکم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ بھول جائے تو وہ کھا سکتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ گرچہ کہ بھول بھی جائے تو ایسے جانور کا استعمال جائز نہیں ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت صاف کہتی ہے. تو خاص کر ہم وہ مسلمان جو اس ملک میں رہتے ہیں، جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں علماء کرام ان لوگوں کو ترغیب دیں، ان لوگوں کی اصلاح کریں کہ وہ بسم اللہ کیسے پڑھیں، اور ان کو تعلیم دیں کہ جانور بغیر بسم اللہ کے اگر ذبح ہوتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے ان لوگوں کو واقف کرائیں، اس لیے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ دکانوں پر یہ چیزیں بکنے کے لیے آ جاتی ہیں، لیکن جہاں یہ چیزیں ذبح ہو کر آتی ہیں علماء کا فرض بنتا ہے کہ ویسے جگہوں کا دورہ کریں اور وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو احساس دلائیں کہ اللہ کے نام لینے نہ لینے کا ان جانوروں کے حلال و حرام پر کتنا اثر ہوتا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ دینی ہے اور احساس کرنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 120 پر ایک آیت نمبر جس میں کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ،
کہا کہ ایسے جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ تو یہ ایسی بات ہے جس پر بہت زیادہ لوگوں کو اہمیت دینے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں کہاں تک وہ چیزیں حلال ہو سکتی ہیں۔ یہ شک و شبہ والی چیز نہیں ہے، لیکن ایسی جگہوں کا دورہ کرنا، لوگوں کو احساس دلانا اور اس بات کی اہمیت پر زور دینا، یہ اصحاب علم کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ اور اسی طرح ایک اور بات جو آج اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہے کہ سارے علوم میں عزت اور شریف علم شریعت کا علم ہے۔ بہت سارے علم ہیں لیکن صحیح عزت اور بہت ہی شریف علم شریعت کا علم ہے، اور سارے شریعت کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا علم بہت اہمیت والا علم رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات سے متعلق ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس بات کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کے نعمتوں کا ذکر کیا، وہاں کے کھانوں کا ذکر کیا، لیکن وہ بہت کم ہے اس بات کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں، صفات اور افعال کا ذکر ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس علم پر ہم زیادہ توجہ دیں۔ وہ آیات جو اللہ کے ناموں اور صفات سے متعلق ہیں آخرت کی آیتوں سے زیادہ ہے۔ آخرت کی آیتیں اتنی نہیں ہیں جو آیتیں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات سے متعلق ہیں۔ سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا، جیسے امام مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 پر 5۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنا تو صحابی رسول کے سینے پر تھپ تھپایا، ایسے مارا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے علم مبارک ہو، اور اس علم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، وہ آیت الکرسی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو اور اچھی طرح سمجھنے، سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔